اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 لفظی ترجمہ ہے مثلہم مثال، ہم ان کی، کمثل کا مانند یا طرح، مثالی مثال کی، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے بھڑکائی، نارا آگ، فلما فا تو یا پس اس کا مطلب بھی لکھا ہوتا ہے کہیں، لما جب کبھی، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ماں جو، حول ارد گرد، ہو اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ذہبا لے گیا، اللہ تعالیٰ، بی نورہم، یہ 3 ورڈ ہیں، بی نور اور ہم، بی مانے ساتھ یا کو، نور روشنی، نور ہم ان کے نور کو، وا اور، ترا کا چھوڑ دیا، ہم انہیں، فی میں، ظلمات اندھیروں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق منافقین کی 2 قسمیں، اور اس آیت میں پہلی قسم کا تذکرہ ہے جس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلی قسم کے منافق وہ ہیں جن کے دل میں کفر ہی کفر ہے، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ پکے منافق ہیں اور ان کے دل میں کفر ہی کفر بھرا ہوا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے مدینے میں کفر کا اندھیرا تھا، پھر جب اسلام کی روشنی آئی تو ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا، حق اور باطل کا پتہ لگنے لگا، مفید اور نقصان دہ چیزیں واضح ہونے لگیں کہ اچانک وہ روشنی بجھ گئی، اور وہ تمام لوگ، یہ منافقوں کا بارے میں تذکرہ ہے کہ سب اپنی سابقہ تاریکیوں میں چلے گئے، یعنی یہ منافق پہلے شرک کی تاریکی میں تھے، پھر مسلمان ہوئے، روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر اور شر کی پہچان ہو گئی، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اب آپ آیت کی طرف آئیں۔ مثلہم مثال ان کی، یعنی کہ منافقوں کی مثال، کمثل الذی مثال کی طرح، یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک شخص جس نے آگ لگائی، تو یہ آگ جلانے والے شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی، اور جس سے حق اور باطل، صحیح اور غلط سب واضح ہو گیا۔ اب جو لوگ سچے مومن تھے ان پر تو سب چیزیں واضح ہو گئیں، یعنی خیر اور شر، حق و باطل سب صاف نظر آنے لگا، مگر جو منافقین تھے وہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے بنے رہے۔ ان منافقین کو اسلام کی روشنی میں بھی کچھ نظر نہ آیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا اسلام کی روشنی سے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم پیچھے پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو یہاں پہ بھی مراد یہ ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ منافقوں نے جب خود نور کو دیکھنا پسند نہیں کیا، یہ نور اسلام، نور صداقت کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، تو اللہ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ کا قانون ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لے کر آئے، بلکہ اس کا قانون تو یہ ہے کہ جدھر کوئی چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے
اسی راستے میں چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ان منافقوں نے جن کے دلوں میں کفر ہی کفر بھرا تھا، اندھیروں میں رہنا پسند کیا، اسلام کی روشنی کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کا نور لے گیا۔ ان منافقین نے اندھیروں میں رہنا کیوں پسند کیا؟ ضد، تعصب، تکبر، حسد، یہ وہ بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، جن کی وجہ سے اندر کی بینائی زائل ہو جاتی ہے، پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اسلام آنے سے پہلے جس طرح یہ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے گمراہیوں میں، ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں آ گئے، کیونکہ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر ہم سب سے پہلے پڑھ بیٹھے ہیں، المتقین۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی مثال دے کر ان کے حالات کو مزید واضح کیا کہ یہ منافق جو پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے اور ساری روشنی جاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ضروری ہوتا ہے وہ ہے اپنی انا کو دفن کرنا، ذاتی بڑائی، انا پرستی، تعصبات کا شکار، میں صرف اپنی ذات اور اپنے قبیلے کے فائدے کا سوچوں، تو اس سے انسان کے اندر کا نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 18 ہے، سمم، اسم کہتے ہیں بہرے کو، اور سمن اس کی جمع ہے، وہ بہرے ہیں۔ بکمن، اسی طرح اب کا منہ گونگے کو کہتے ہیں اور بکمن اس کی جمع ہے، گونگے ہیں۔ امیون، اما اندھے کو کہتے ہیں اور امیون اس کی جمع ہے، یعنی اندھے ہیں۔ فاہم، سو، فا سو یا پس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ہم وہ، فاہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون پلٹتے، با محاورہ ترجمہ ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے، یا اب وہ نہیں پلٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کے بارے میں واضح فرما دیا کہ سمم، وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرے ہیں، بکمن، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کا اقرار بھی نہیں کرتے، امیون، وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو خیر کی اور حق کی پہچان ہی کھو دی۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ اس کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، اسلام کی طرف کبھی ہی نہیں لوٹیں گے۔ دیکھیں، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی حدیث سچی بات ہے، بہترین طریقہ ہے، لہٰذا اس نفع مند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے، اور ان میں سے کسی چیز کو وہ اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے مفادات پہ جو ضرب پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہی نہیں فرمایا، اسی لیے وہ حق سننے سے بہرے ہیں، کہنے سے گونگے ہیں اور دیکھنے سے اندھے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ کبھی نہیں پلٹیں گے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی میں رہنا پسند کر لیا، اپنی مرضی کا فیصلہ کیا، تو اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے، بلکہ ہمیشہ اپنے نفس، اپنی مرضی کی طرف ہی پلٹیں گے۔ تو ان آیات میں نفاق کی یہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جو دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرنے والے ہیں، یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے شعوری طور پہ اسلام قبول نہیں کیا، یعنی کہ اسلام کے احکامات کو نہیں سیکھا، بس وقتی مصلحت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا لیکن اب ان کا دل اسلام پر مطمئن نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو دل ہے وہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، نہ ہی انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود جاہل ہوتے ہیں اور لوگوں کی نصیحت بھی نہیں سنتے۔
جس کی وجہ سے اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے ہیں، حق کہنے کے لحاظ سے یہ گونگے ہیں، اور حق سامنے موجود ہو تب بھی انہیں نظر نہیں آتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔